نہ جانے کتنے لڑکوں کے ساتھ چکر ہوگا تمہارا، تبھی تمہارے باپ نے تمہیں میرے ساتھ بھیج دیا۔ سائیں شاویز نے نفرت سے مبشرہ کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ تو میڈیکل کالج میں پڑھ رہی تھی، بہت مشکل سے اس کی ماں نے اپنا سارا زیور بیچ کر اس کا ایڈمیشن کروایا تھا، اور اب وہ اپنی ایک ہفتے کی چھٹیاں گزارنے گاؤں آئی تھی تو اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے ورنی کر دی گئی تھی، اور اس وقت اس کا باپ بھی کچھ نہیں بول سکا کیونکہ مبشرہ کے بہن اور بھائی ابھی چھوٹے تھے۔ اس کے باپ نے انہیں بھی سنبھالنا تھا۔ وہ شاویز کے نکاح میں آ گئی تھی جبکہ شاویز اسے بد کردار سمجھ کر اسے بات تک نہیں کرتا تھا، لیکن ایک رات اسے بہت بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی وہیں فرش پر سوتی مبشرہ کو اٹھا کر بیڈ پر پھینکا اور اس کے وجود میں سمایا تو اس پر انکشاف ہوا۔ مبشرہ اس وقت دلہن کے بجائے سادہ لباس میں ملبوس تھی، نہ تو اس کے چہرے پر میک اپ تھا اور نہ ہی کوئی اور ہار سنگھار، کپڑے بھی بالکل عام سے تھے اور چہرے پر وحشیانہ تاثرات تھے۔ آنے والے وقت کا احساس کر کے وہ بری طرح سے ڈری ہوئی تھی۔ اس نے شاویز کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بہت سخت مزاج ہے، اصولوں کا بہت پابند ہے اور بہت غصے والا ہے، کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا بلکہ ذرا سی غلطی پر سخت سے سخت سزا دیتا ہے۔ یہ سب سن کر وہ بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ ایک تو وہ جن حالات میں اس حویلی میں آئی تھی وہ حالات بھی کوئی خوشگوار نہیں تھے۔ وہ کسی کی خواہش بن کر نہیں بلکہ ونی ہو کر اس حویلی میں آئی تھی، اپنے باپ کے کیے گئے جرم کی سزا بھگتنے کے لیے۔ وہ شاویز کے نکاح میں بیوی بن کے اس حویلی میں آئی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح اس کے بھی دل کے حوالے سے بہت سارے خواب تھے، بہت ساری خواہشات تھیں، مگر پہلے مرحلے پر ایک ایک کر کے اس کے سارے خوابوں کو نوچ لیا گیا تھا۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی بی بی سائی نے اسے بازو سے پکڑ کے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ وہ زمین پر اوندے منہ گر گئی تھی۔ انہوں نے یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی اور اسے اپنے پاؤں کی زد میں رکھ دیا۔ اسی شخص کی بیٹی ہو نا جس نے میرا سہاگ چھینا ہے، جس نے میرے شوہر کو مجھ سے الگ کیا ہے، تو تمہیں اپنے باپ کی سزا بھگتنی ہوگی۔ وہ جب اسے مارتے ہوئے تھک گئی تو ان کی ملازمہ نے انہیں بہت مشکل سے سہارا دے کر پیچھے ہٹایا تھا۔ بی بی سائیں آپ اتنا غصہ مت کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اب یہ جانے اور شاویز سائیں جانے، اب آپ شاویز سائیں کو جانتی تو ہیں، وہ کبھی بھی قصوروار کو ڈھیل نہیں دیتے، اور اس لڑکی کا تو قصور ہی بہت بڑا ہے، یہ ہمارے بڑے صاحب کے قاتل کی بیٹی ہے۔ کہنے کو وہ ایک ملازمہ تھی مگر اس حویلی میں اس کی حیثیت بہت مستحکم تھی۔ شاید وہ بہت پرانی ملازمہ تھی اور بی بی سائیں کی وفادار تھی، تبھی وہ اس پر اتنا بھروسہ کرتی تھی۔ ان کی بات مان کر وہ پیچھے ہٹ کر کھڑی ہوگی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، اس منحوس کے ساتھ مجھے اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی شکل دیکھ کر ہی مجھے غصہ آ رہا ہے۔ اب اسے کچن میں بھیجو تاکہ یہ سارے کام انجام دے سکے۔ میں اسے ہر وقت کام میں مشغول دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب یہ گھر کے کاموں میں مشغول رہے گی تو اس کی یہ خوبصورتی اور حسن گہنا ہو جائے گا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میرا شاویز اس کے حسن سے مسحور ہو جائے اور یہ میری شکست ہوگی۔ اگر میرے دشمن کی بیٹی اس گھر میں اپنا مقام حاصل کر لے، ارے بی بی فکر مت کرے، وہ تو آپ کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ تو بہت غصہ کر رہے تھے، انہوں نے تو کہا تھا کہ اسے اسٹور روم میں کہیں پھینک دو، میرے کمرے میں مت لانا۔ ملازمہ یہ کہہ کر زور زور سے ہنسنے لگی تھی اور مبشرہ یہ سب سن کر چاہ رہی تھی کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اسے بھی اس حویلی سے کچھ اچھی توقعات نہیں تھی، مگر دل میں اتنا اطمینان تھا کہ شاویز ایک پڑھا لکھا انسان ہے، اس نے ساری زندگی شہر میں گزاری ہے، یقیناً وہ باشعور بھی ہوگا اور کسی ایک کی غلطی کی سزا دوسرے کو نہیں دے گا۔ مگر سب کی باتوں کو سن کر اندازہ ہو رہا تھا کہ شاویز بالکل ان جیسا ہی تھا، وہ ان سے الگ نہیں تھا۔ اور پھر شاویز سے مل کر اس بات کا احساس بھی ہو گیا تھا کہ جو وہ سوچ رہی ہے وہ غلط نہیں ہے۔ پہلی رات جب وہ شاویز کے سامنے آئی تو اسے غصے سے گھور کر رہ گیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، جب کچن کے کاموں سے فری ہوئی تب جا کر اسے باقی سب لوگوں کا جھوٹا کھانا کھانے کو ملا تھا۔ اس نے اس پر بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، گھر سے بغیر ناشتہ کیے آئی تھی اور یہاں پر باقی کا پورا دن گھر کے کام میں سر انجام دیتی رہی۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا جب وہ کاموں سے فارغ ہوئی تو
ملازمہ کے کہنے پر شاویز کے کمرے میں آ گئی تھی۔ ملازمہ اسے دروازے تک چھوڑ کر گئی تھی اور وہ جھکے ہوئے کندھوں سے کمرے میں آئی تو شاویز وہاں کسی گہری سوچ میں گم بیٹھا تھا۔ اس کی شاویز کے ساتھ پہلی باضابطہ ملاقات تھی۔ بلا شک وہ بہت حسین مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ ایک لمحے کو تو اسے دیکھ کر مبشرہ کی بھی آنکھیں اس کے چہرے پر رک گئی تھی، مگر جب اس نے قہر بار نظروں سے مبشرہ کو گھورا تو اس نے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ کون ہو تم؟ شاویز کے اس طرح سختی سے پوچھنے پر وہ نظریں جھکا کے اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ بولنے میں بھی بہت ہمت کی ضرورت تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، تم کون ہو؟ میں مبشرہ ہوں، میرا آپ کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ رک رک کر اس نے اپنا تعارف کروایا تو مقابل غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ اچھا تم ہو وہ میرے باپ کے قاتل کی بیٹی اور ایک بد کردار عورت۔ تم یہاں پر آ تو گئی ہو مگر اپنے ذہن میں کسی قسم کی خوش فہمی کو مت پالنا۔ تمہیں میں صرف سزا دینے کے لیے اس گھر میں لے کر آیا ہوں تاکہ جب تک تمہارا باپ زندہ رہے یہ سوچ سوچ کر تڑپتا رہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ تمہارے ساتھ ہم کوئی اچھا سلوک نہیں کرنے والے اور نہ ہی ہم تمہیں اس گھر میں بہو بنا کر لے کر آئے ہیں۔ تم بس اپنے باپ کی سزا بھگتنے کے لیے یہاں پر آئے ہو۔ اب چپ چاپ زمین پر لیٹ جاؤ اور اپنا منہ دوسری طرف کر لو۔ تمہاری شکل دیکھ کر مجھے غصہ آ رہا ہے۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹ گیا تھا اور موبائل میں مصروف ہو گیا۔ مبشرہ نے بامشکل اپنے آنسوؤں کو باہر نکلنے سے روکا تھا۔ زمین پر ایک طرف گدا بچھا تھا، وہ اس گدے پر لیٹ گئی تھی۔ یہ اس کی شادی کی پہلی رات تھی اور اس کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا تھا۔ وہ اپنے آپ سے پوچھنے لگی، آج تک ابو نے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، کتنا میرا خیال رکھا، ہر خواہش پوری کی، اور آج ان کی بیٹی بے مول ہو گئی ہے۔ اگلے دن صبح فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی اسے اٹھا دیا گیا تھا۔ ارے لڑکی باہر نکلو، تم کیا کمرے میں گھس کر بیٹھ گئی ہو؟ چلو باہر، گھر کے بہت سارے کام ہے۔ سب سے پہلے تو جانوروں کا دودھ نکالنا ہے، انہیں چارہ ڈالنا ہے۔ مبشرہ کی آنکھیں یہ سب سن کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ آج تک اس نے یہ سب کام نہیں کیے تھے اور نہ ہی کبھی ماں نے کرنے دیے تھے، مگر اب اسے یہ سب کرنا تھا۔ دن ایسے گزرتے تھے، وہ ایک بار پھر سے رو پڑی تھی۔ اب اسے وہ دن یاد آنے لگے جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر تھی۔ وہ دن کتنے بے فکری کا دن تھے۔ اس رات چاند اپنے پورے جوبن پر تھا، پورے گاؤں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، سبھی لوگ اپنے اپنے گھر میں سکون سے سو رہے تھے۔ ایسے میں ایک وجود ایسا بھی تھا جو جاگتی آنکھوں سے خواب بن رہا تھا۔ سبھی لوگ پرسکون سو رہے تھے، مگر وہ وجود ایسا تھا جو چاہ کر بھی سو نہیں پا رہا تھا۔ وہ مبشرہ تھی جس کا آج ہی FSC کا رزلٹ آیا تھا اور وہ بہت شاندار نمبروں سے اپنا FSC کلیئر کر چکی تھی، اور اب وہ آگے میڈیکل کالج میں جانا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ باقی منازل کو بھی آسانی سے طے کر سکے گی، کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ مگر ایک رکاوٹ تھی اس کی راہ میں اور وہ تھی غربت۔ اس نے اپنے اس کچے سے گھر پر ایک نظر ڈالی اور گہری سانس لے کر کہا، ہو سکتا ہے اللہ میرے لیے کوئی سبب بنا ہی دے، میری کامیابی سے مجھے ملانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ پرسکون انداز میں سوچتے ہوئے وہ نہ جانے کب سو گئی تھی۔ اگلے دن کا آغاز بھی معمول کے مطابق ہی ہوا تھا۔ مرغیوں کی کڑکڑ کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی اور دوسری طرف اس کی ماں رضیہ بھی اونچی اونچی آواز میں بول رہی تھی، ارے مبشرہ اٹھ جاؤ میری بیٹی، کب تک سوتی رہو گی؟ دن چڑھ آیا ہے، جاگ جاؤ، ناشتہ کر لو، اور پھر باقی گھر کی صفائی بھی کرنی ہے۔ آج تو میں تمہارے باپ کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جاؤں گی، گھر کا سارا کام تمہیں ہی کرنا ہے۔ ایک سانس میں ہی رضیہ بولے جا رہی تھی۔ مبشرہ نے مسکرا کر ماں کو دیکھا اور پھر انگڑائی لے کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ماں تم جانتی ہو کہ آج میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے، آج میں اپنے خوابوں کے قریب پہنچ نہیں والی ہوں۔ ماں بس آپ کی مدد کی ضرورت ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے کبھی کسی بات سے انکار نہیں کریں گے۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی تو اپنی بات کا آغاز کر دیا تھا۔ رضیہ نے حیرت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب مبشرہ؟ کیا بات کہہ رہی ہو تم؟ کھل کر کہو۔ مبشرہ ہلکے سے انداز میں مسکرائی تھی۔ ماں جانتی تو ہو کہ
میرا کل رزلٹ آیا ہے اور اب میں شہر میں میڈیکل کالج میں جانا چاہتی ہوں۔ آگے پڑھنے کے لیے جانتی ہوں کہ ڈاکٹر بننا میرا بچپن کا خواب ہے۔ جب میں پیدا ہوئی تو تم نے میرے کانوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ مجھے بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا ہے، اور میں نے بھی اسی مقصد کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا۔ سارا دن پڑھائی میں خود کو مصروف رکھا، کبھی باقی لڑکیوں کی طرح غیر ضروری کاموں میں وقت ضائع نہیں کیا، اور اب جب میرا رزلٹ بھی شاندار طریقے سے آیا تو مجھے پورا یقین ہے کہ تم لوگ مجھے آگے ضرور پڑھاؤ گے۔ رضیہ گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ بیٹے تم جانتی ہو گھر کے حالات کیسے ہیں، ہم غریب مزدور مشکل سے اپنا گزارا کرتے، ہم کہاں سے تمہیں پڑھائیں گے؟ ڈاکٹروں کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے، مگر ماں تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے ڈاکٹر ضرور بناؤ گے، اور بابا سائیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ میری خواہش پوری کرنے کے لیے جو بن سکا وہ ضرور کریں گے، مگر مجھے انکار نہیں کریں گے۔ ماں کیا غریبوں کے خوابوں پر کوئی حق نہیں ہوتا؟ غریبوں کا زندگی پر کوئی حق نہیں ہوتا؟ یہ بڑے وڈیرے زمیندار یہ جو چاہیں جیسے چاہیں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، مگر ہم غریبوں میں اور ان امیر لوگوں کی زندگی میں کیوں فرق ہے؟ ماں ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر سے مبشرہ نے وہی سوال کر ڈالا تھا جو ہر وقت اس کے ذہن میں کلبلا رہتا تھا۔ وہ اس تقسیم پر خدا سے بہت ہی زیادہ شاکی تھی۔ سجاد جو کہ ناشتے کے لیے ہاتھ منہ دھو کر آ رہا تھا، اپنی بیٹی کی باتیں سن کر وہیں پر رک گیا تھا۔ اس کے دل میں بھی افسردگی سی پھیل گئی تھی۔ اپنی بیٹی کی آواز میں اس نے نمی کو محسوس کیا تھا۔ گہری سانس لے کر ان لوگوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ جیسا میری بیٹی چاہے گی ویسے ہی ہوگا، ہم اس کا ضرور میڈیکل کالج میں داخلہ کروائیں گے۔ رضیہ اور مبشرہ نے ایک ساتھ ہی سجاد کی طرف دیکھا تھا۔ مبشرہ کی آنکھوں میں خوشی تھی جبکہ رضیہ کی آنکھوں میں سوال تھے۔ میڈیکل کالج میں داخلہ کروا دو گے؟ جانتے ہو وہاں پر کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ لاکھوں کی فیس کیسے ادا کرو گے؟ جو ساتھ والے گاؤں والی زمین نا وہ میں بیچ دوں گا، اور جو تم نے ہماری بیٹی کے لیے زیور بنا کر رکھا نا اسے بیچ کر اتنے پیسے تو ہو ہی جائیں گے کہ مبشرہ کی فیس ادا کر سکے، اور پھر اگلے سال دیکھی جائے گی۔ اللہ کوئی نہ کوئی اسباب بنا دے گا، وہ سبب السباب، وہ مسبب الاسباب ہے۔ سجاد نے جیسے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی، اور پھر وہ تیاری کرنے کے لیے اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ رضیہ نے تعصب کی نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ میں جانتی ہوں کہ زمین سے آپ کو کتنا پیار ہے، اور یہ زیور کتنی چاہت سے ہم نے مبشرہ کے لیے بنا کر رکھے تھے۔ اب انہیں بیچتے ہوئے کیا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ارے بھلی لوگ کے، وہ زیور بھی تو ہم نے اپنی بیٹی کے لیے بنایا تھا، اس کے کام آ جائے گا۔ خیر ہے، جب وہ ڈاکٹر بن جائے گی تو اسے اچھا زیور بنا دے گی۔ تم بس اب رونا بند کرو اور اپنی بیٹی کو دعاؤں میں رخصت کرو۔ اللہ کرے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی سبب بن جائے، اور یہ مبشرہ کا خوابوں کے جہان میں بسیرا ہو گیا تھا۔ میڈیکل کالج میں آنے کے بعد وہ اپنے مقصد کو بالکل بھی نہیں بھولی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس نے پڑھنا لکھنا ہے اور خود کو کسی قابل بنانا ہے۔ یہ گاؤں میں جتنے بھی زمیندار وڈیرے ہیں جو غریب لوگوں کو کیڑے مکوڑوں جیسی حیثیت دینے پر تیار نہیں ہے، وہ کبھی بھی مبشرہ کی اس کامیابی سے اور اس کی محنت سے خوش نہیں ہوتے تھے۔ کتنی بار وڈیرے نے سجاد کو بلا کر اسے سرزنش کی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو پڑھا کر اس کا دماغ خراب کر رہا ہے، کل کو کوئی اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گا اور بیٹی بھی اس کے سر میں خاک ڈال دے گی۔ بھلا جوان جہاں لڑکی کو شہر میں اکیلے کون چھوڑتا ہے؟ مگر سجاد نے ان کی بات کو سن کر دوسرے کام سے نکال دیا تھا۔ اسے اپنی مبشرہ پر خود سے زیادہ بھروسہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مبشرہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جیسے ان لوگوں کا سر کسی کے سامنے جھکے، اور اس کا یہ شک غلط بھی نہیں تھا۔ 2 سال ایسے ہی بیت گئے تھے۔ مبشرہ نے 1-2 جگہ پر ہوم ٹیوشن بھی دینا شروع کر دی تھی۔ مبشرہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ مبشرہ کے علاوہ اللہ نے انہیں دوبارہ کسی اولاد سے نہیں نوازا تھا، اس لیے ان کی ساری امیدوں اور خواہشوں کا مرکز صرف مبشرہ ہی تھی۔ وہ اپنی ساری ضرورتوں کو پس پشت ڈال کر صرف اور صرف مبشرہ کے لیے ایک ایک آئی جوڑ کر اس کی فیس کے پیسے اکٹھے کرتے رہتے تھے۔ اب جب اس کا میڈیکل مکمل ہونے میں 2 سال رہ گئے تھے تو وہ بہت خوش تھی۔ ان دنوں چھٹیوں پر وہ گاؤں آئی تو گاؤں کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ ہمیشہ 13 گاؤں کی خوشگوار نظر آنے والی آب و ہوا اس بار کچھ الگ ہی تھی۔ نہ جانے کیوں مبشرہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔
اس دن جب سجاد صبح صبح کھیتوں میں کام کرنے کے لیے گیا تو مبشرہ نے اپنے باپ کا بازو پکڑ لیا تھا۔ ابا، آج آپ کھیتوں میں کام کرنے نہ جائیں، آج گھر میں ہی رکے۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ میرے ہی پاس رک جائیں۔ تب سجاد زور سے ہنس پڑا تھا۔ ارے پگلی نہ ہو تو، اگر میں گھر میں بیٹھ جاؤں گا تو کام کیسے کروں گا؟ اور اب تو خیر سے فصل کی کٹائی کا وقت ہو گیا ہے، اگر فصل وقت پر نہ کاٹی اور بارشیں ہوگی تو ساری فصل تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اگر تمہیں میرے ساتھ وقت گزارنے کا اتنا ہی دل چاہ رہا تو چلو میرے ساتھ کھیتوں میں، وہاں پر ہم دونوں مل کر کام بھی کریں گے اور ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ باپ کی بات سن کر مبشرہ زور سے کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ آج تک وہ کبھی بھی کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نہیں گئی تھی۔ گاؤں کی سبھی لڑکیاں اپنے ماں باپ کے کام میں مدد کرواتی تھی، لیکن مبشرہ کو آج تک اس کے ماں باپ کبھی اپنے ساتھ باہر لے کر نہیں گئے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ گاؤں کے لوگوں کی بری نظر ان کی بیٹی پر پڑے۔ آج تک انہوں نے مبشرہ کو سب سے چھپا چھپا کر رکھا تھا، سینٹ سینٹ کر رکھا تھا، اور آج وہ اسے اپنے ساتھ کھیتوں میں لے کر آ گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ کتنی بڑی مصیبت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ مبشرہ اپنے باپ کے ساتھ پگڈنڈی پر بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کر رہی تھی، اپنے کالج کی سہیلیوں کی، اپنے مستقبل کے خواب اپنے باپ کو بیان کر رہی تھی، جب گاؤں کے زمیندار اصغر کی نظر اس پر پڑی تھی۔ مبشرہ کو دیکھ کر وہ اپنا نظر پلٹنا بھول گیا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ اس نے اپنے منشی سے پوچھا تو اس نے مبشرہ کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ اصغر کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ ارے یہ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، میں نے سنا تھا کہ سجاد اپنی بیٹی کو پڑھا رہا ہے، اس کی بیٹی ڈاکٹر بننی ہے، مگر وہ لڑکی اتنی حسین ہوگی یہ تو میں نے اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے یہ لڑکی آج اپنے فارم ہاؤس پر چاہیے۔ اصغر کی آنکھوں میں ہوس دیکھ کر منشی زیر لب معنی خیز انداز میں مسکرایا تھا۔ مالک بالکل فکر مت کرو، آج یہ لڑکی آپ کے فارم ہاؤس پر موجود ہوگی، اور وہ بھی ایسے کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ کیا لڑکی کہاں گئی؟ اسے زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا؟ منشی نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اصغر تو واپس چلا گیا مگر اس کی آنکھوں میں مبشرہ کا چہرہ سمایا ہوا تھا۔ اسی کے ہی خیالوں میں کھویا ہوا اپنے ڈیرے پر واپس آ گیا تھا۔ اس کی ہمیشہ سے ہی بری عادت تھی، جب بھی کسی لڑکی کو دیکھ کر اس پر دل ہٹ جاتا تو جب تک اسے حاصل نہ کر لیتا اسے چین نہیں آتا تھا۔ گاؤں کی کتنی ہی لڑکیوں کی اصغر نے زندگی برباد کی تھی۔ سجاد نہیں جانتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر دی ہے اور مصیبت کو اپنے گھر کا راستہ خود دکھایا ہے۔ سارا دن اس نے مبشرہ کے ساتھ بہت اچھے سے گزارا تھا۔ مبشرہ بھی اپنے کھیتوں کو قریب سے دیکھ کر اپنے دل میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ شام کا کھانا ان لوگوں نے جلدی سے کھا لیا تھا اور پھر مبشرہ اپنی کتابیں لے کر اپنے کمرے میں گم ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مستقبل کے سنہرے خواب سجے ہوئے تھے، جبکہ اس کے دونوں ماں باپ آنے والی مصیبت سے بے خبر اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ اگر انہیں اندازہ ہو جاتا کہ آج کی رات ان کی زندگی میں بہت بڑی مشکل آنے والی تو شاید وہ کبھی یوں بے خبری کی نیند نہ سوتے۔ ساری زندگی جس بیٹی کو دنیا کی نظر سے چھپا چھپا کر رکھا، اب ایک درندے کی اس پر نظر پڑ چکی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب گاؤں نیند کے مزے لے رہا تھا، جب مبشرہ کو باہر کسی کھڑکے کا احساس ہوا تھا۔ وہ اس وقت پڑھ رہی تھی، آنکھیں نیند سے بوجھل تھی، مگر وہ اپنی نیند کی قربانی دے کر زیادہ وقت اپنی پڑھائی کو دیا کرتی تھی۔ یہ اس وقت باہر کون آ گیا؟ کہیں چور تو نہیں آ گیا؟ اپنے خیال پر وہ خود ہی ہنس پڑی تھی۔ چور کا ہمارے گھر میں کیا کام؟ یہاں پر ایسا کون سا قیمتی خزانہ چھپا جس کے لیے چور آئے گا؟ کوئی بلی ہوگی۔ میں بھی نا کیا کیا سوچنے لگتی ہوں۔ اپنے خیال کو نظر انداز کر کے ایک بار پھر سے وہ اپنی کتاب میں مگن ہو گئی تھی، مگر باہر سے آواز زور سے سنائی دی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی متوجہ ہو گئی۔ یہ بار بار مجھے کیسی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، جیسے کوئی دیوار کود کر آیا ہو۔ دیکھنا چاہیے مجھے، کہیں کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ کھڑکی کے پاس آئی، ذرا سا جھانک کر دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ اس کے گھر میں 5-6 ہٹے کٹے مرد نظر آ رہے تھے، جنہوں نے اپنے منہ پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا اور وہ محتاط انداز میں گھر کے اندر کی طرف آ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی تھی
اس کا سانس تیزی سے چل رہا تھا۔ کیا کروں اب؟ امی ابو کو ان لوگوں کے بارے میں کیسے بتاؤں؟ اگر کمرے سے باہر نکلی تو یہ لوگ کمرے میں آ جائیں گے۔ اگر انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا تو اسے آگے سوچنا اس کے لیے محال تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک جگہ پر سمٹ کر بیٹھنے کے لیے مجبور ہو گئی تھی۔ یہ آخر کون لوگ ہیں اور ہمارے گھر میں کیوں آئے ہیں؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ جیسے پھٹنے کو تھا، مگر اگلے لمحے جب اس کے دروازے کو کسی نے باہر سے کھولنے کی کوشش کی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ یہ لکڑی کا پرانا بوسیدہ سا دروازہ تھا جس پر اس نے اندر سے کنڈی لگا رکھی تھی، مگر باہر جو لوگ موجود تھے وہ بہت طاقتور تھے اور یہ پرانا بوسیدہ سا دروازہ ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ انہوں نے اس دروازے پر زور ڈالا اور اسے کھولنے کی پوری کوشش کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ چوپٹ کھل گیا تھا اور مبشرہ ان کے سامنے ڈری سہمی دیوار کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے بازوؤں کو اس نے اپنی ٹانگوں کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ وہ بری طرح چلانے لگی تھی۔ چلانے کی آواز سن کر اس کے ماں باپ کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس آدمی نے جلدی سے مبشرہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ جلدی سے باہر چلو، اگر محلے والے جاگے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ جب وہ لوگ مبشرہ کو کھینچ کر باہر لے کر جا رہے تھے تو وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے گھٹیا آدمی، کون ہو تم؟ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میرے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ مگر وہ مضبوطی سے اس کے منہ پر ہاتھ جمائے اسے گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ مبشرہ کے ماں باپ بھی دروازہ کھول کر باہر آ گئے اور جب انہوں نے ان لوگوں کو گھر سے باہر اپنی بیٹی کو لے جاتے دیکھا تو ان کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ ارے کون لوگ ہو تم؟ خبردار اگر میری بیٹی کو یہاں سے لے کر گئے، خبردار اگر میری بیٹی پر کسی نے بری نظر ڈالی تو۔ اس سے پہلے کہ سجاد ان لوگوں تک پہنچتا وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر ایک طرف چلنے لگے تھے۔ سجاد پاگلوں کی طرح گاڑی کے پیچھے بھاگتا جا رہا تھا۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آدمی عسکر کے ڈیرے کی طرف جا رہے تھے۔ یہ سب اسی کے آدمی تھے اور یہ سب اسی کے کہنے پر ہو رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ہانپنے لگا تھا، مگر وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں رکا تھا۔ اس نے اپنے لباس سے وہ چاقو نکال لیا تھا جو اس نے اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ اپنے لباس میں چھپا کر رکھا تھا۔ گاڑی فارم ہاؤس کے قریب جا کر رک گئی تھی۔ یہ بڈھا تو ہمارے پیچھے بھاگا چلا رہا ہے، اب اس کا کیا کرنا ہوگا؟ ایک آدمی بولا۔ دوسرا کہنے لگا اس کا بھی کوئی بندوبست کر دیں گے، مالک نے اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا تھا، اب یہ جانے اور مالک جانے۔ مبشرہ جو بری طرح سہمی ہوئی تھی ان کی باتیں سن کر اور بھی زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ بار بار ہراساں نظروں سے گاڑی کے پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی جہاں پر اس کا باپ بھاگا چلا آ رہا تھا۔ عسکر کے آدمی گاڑی سے اتر کر نیچے آ گئے تھے۔ عسکر کب سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی کی آواز سن کر وہ مسکراتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ آج اس لڑکی نے مجھے بہت انتظار کروایا۔ آج سے پہلے کبھی کسی کے لیے میں ایسے نہیں تڑپا جتنا اس لڑکی نے مجھے تڑپایا ہے، اور اب جتنا میں تڑپاؤں نا اس سے زیادہ میں سے تڑپاؤں گا۔ اصرار بھرے انداز میں بولتے ہوئے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ سجاد عسکر کے آدمی کے اوپر پل پڑا تھا۔ ان لوگوں نے اسے بہت مارا، اسے ٹھڈے مارے، مکے مارے، اسے وہاں سے بھگانا چاہتے تھے، مگر سجاد اس وقت اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بھی قربانی دینے سے گریز نہ کرتا۔ مبشرہ کے سب کھڑے سہمے ہوئے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ اسے مار مار کر اسے آدموا سمجھ کر وہاں سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ ایک بار مبشرہ کا دل چاہا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر پھر اپنے باپ کا سوچ کر روکے۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آئی تھی۔ ابو آنکھیں کھول دے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ابو آپ مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ کو مجھے ان درندوں سے بچانا ہوگا، میری ان سے حفاظت کرنی ہوگی۔ آپ نے آج تک میری حفاظت کی ہے، آج تک کبھی کسی کی میلی نظر بھی مجھ پر پڑنے نہیں دی۔ خدا کے لیے اٹھ جائیں، ان لوگوں سے مجھے بچا لیں، دیکھیں نہ جانے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ اصغر کے آدمی سے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے حویلی کے اندر لے کر جانے لگے تھے۔ یہی وہ منظر تھا جسے دیکھ کر سجاد کے جسم میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی تھی۔ وہ قدم اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور وہ آدمی جو مبشرہ کو کھینچ کر لے کر جا رہا تھا، اپنے چاقو سے اس نے اس پر پے در پہ وار کرنے شروع کر دیے تھے، اور پھر اس کی رائفل سے اس نے باقی آدمیوں پر فائر کھول دیے۔ گولیوں کی آواز سن کر اصغر بھاگتے ہوئے باہر آیا اور اگلا نشانہ وہ
خود بن گیا تھا۔ تم ہی وہ درندہ جس کے کہنے پر میری بیٹی کو یہاں لایا گیا۔ تم آج مرنا ہی بہتر ہے۔ تم گاؤں والوں کے لیے کسی ناسور کی حیثیت اختیار کر چکے ہو۔ تمہیں مار کر میں اپنی نظروں میں سرخرو ہو جاؤں گا۔ اتنا بول کر سجاد نے اس پر فائر کھول دیے تھے اور پھر مبشرہ کا ہاتھ پکڑ کر بھاگتے ہوئے گھر آیا تھا۔ سامنے مبشرہ کی ماں زمین پر بیٹھی بین کر رہی تھی۔ رونے کی آوازیں سن کر محلے کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تھے۔ سبھی کو سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا تھا۔ پھر جب انہوں نے سجاد کو مبشرہ کے ساتھ گھر آتے دیکھا تو سبھی بہت زیادہ حیران ہوئے تھے۔ سجاد، تم اپنی بیٹی کو اس وقت کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کیا ان درندوں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے؟ سجاد شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے بولا، کسی میں بھی اتنی جرت نہیں کہ ایک باپ کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کی عزت خراب کر سکے۔ میں ان سب لوگوں کو موت کے منہ میں اتار کر آیا ہوں، اس عسکر کو بھی جس نے گاؤں والوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ محلے والے عسکر کی موت کے بارے میں سن کر بہت خوش ہوئے تھے، مگر اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر خوف پھیل گیا تھا۔ یہ کیا حماقت کی تم نے؟ عسکر کو تمہیں نہیں مارنا چاہیے تھا، اس کا بیٹا تو تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ تم شاویر شاہین کو نہیں جانتے، وہ بہت غصے والا ہے اور بہت ہی زیادہ سخت مزاج اور اصولوں کا پابند بھی ہے۔ اپنے باپ سے بہت مختلف ہے۔ کبھی گاؤں کا کسی عورت پر اس نے بری نظر نہیں ڈالی، مگر اس بات کے لیے تو وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کا باپ جیسا بھی تھا اس کے لیے تو جنت تھا۔ تم ایک کام کرو، تم چھپ جاؤ، روپوش ہو جاؤ، ہم سب کہہ دیں گے کہ ہم نہیں جانتے تم کہاں ہو۔ محلے والوں کی باتیں سجاد کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو وہ اپنی بیٹی کی عزت بچانے کے نشے میں خود کو فاتح سمجھ رہا تھا، لیکن اب شاویر سائیں کے نام نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ شاویر سائیں جس کے جاہ و جلال کے قصے پورے علاقے میں مشہور تھے، جو اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا تھا۔ سجاد بھائی دیر مت کرو، شاویر کو خبر ملتے ہی وہ یہاں پہنچ جائے گا۔ وہ اپنے باپ کے خون کا حساب لمحوں میں چکائے گا، ایک بزرگ نے کانپتی آواز میں کہا۔ رضیہ نے سجاد کا بازو تھام لیا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ سجاد، آپ چلے جائیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم جیتے جی مر جائیں گے۔ مبشرہ جو اب تک صدمے کی حالت میں تھی اپنے باپ کے قدموں سے لپٹ گئی۔ ابو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سجاد نے ایک آخری نظر اپنی بیٹی کے معصوم چہرے پر ڈالے، جس کی خاطر آج اس نے اپنے ہاتھ خون سے رنگے تھے۔ بھاری دل کے ساتھ وہ رات کی تاریکی میں روپوش ہونے کے لیے کھیتوں کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ محلے والے نے اسے جاتے دیکھا اور پھر خاموشی کی چادر اوڑھ لی، مگر یہ خاموش طوفان سے پہلے کا سکون بھی۔ انتقام کی آگ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو گاؤں کی فضا سوگوار نہیں بلکہ خوفناک تھی۔ شاویر سائیں اپنے قدور وجود اور باروب شخصیت کے ساتھ درجنوں گاڑیوں کے قافلے میں اپنے باپ کی لاش لینے پہنچ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک ایسی آگ تھی جو سب کچھ بسم کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے اصغر خان کی لاش پر کھڑے ہو کر صرف ایک جملہ کہا، جس ہاتھ نے میرے باپ پر گولی چلائی وہ ہاتھ اب اس زمین پر سلامت نہیں رہے گا۔ شاویز نے پورے گاؤں کا محاصرہ کر لیا۔ سجاد کا گھر اجڑ چکا تھا۔ رضیہ اور مبشرہ گھر کے کونے میں چھپی بیٹھی تھی، جبکہ شاویز کے آدمی ہر جگہ سجاد کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کئی دن گزر گئے۔ شاویز نے اپنی طاقت اور اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے پولیس کو متحرک کر دیا۔ سجاد کب تک چھپتا؟ آخرکار ایک بیان جھونپڑی سے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ شاویز نے اسے سیدھا جیل بھجوایا، مگر اس کی تسلی اتنے پر نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سجاد پر اتنے مقدمات بنوا دیے کہ اس کا ساری عمر جیل سے باہر آنا ناممکن نظر آنے لگا۔ التجا اور حویلی کی چوکھٹ سجاد کی گرفتاری کے بعد رضیہ اور مبشرہ کی زندگی اجیرن ہوگی۔ گھر میں کھانے کو دانا نہ تھا اور باہر نکلنے پر لوگوں کی ہمدردی سے زیادہ شاویز کا خوف غالب تھا۔ ماں، حبا کو بچانا ہوگا، وہ وہاں تڑپ رہے ہوں گے، مبشرہ نے روتے ہوئے کہا۔ رضیہ نے اپنی چادر سر پر اوڑھی۔ آج ہم شاویز سائیں کی حویلی جائیں گے، اگر وہ انسان ہے تو ہماری فریاد ضرور سنے گا۔ ماں بیٹی پیدل چلتی ہوئی شاویز کی عظیم الشان حویلی کے سامنے جا پہنچی۔ حویلی کا آہنی گیٹ ان کی قسمت کی طرح سخت اور بند تھا۔ گھنٹوں منت سماجت کے بعد انہیں اندر جانے کی اجازت ملی۔ شاویز اپنے وسیع ڈرائنگ روم میں ایک شاہانہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر پتھر جیسی سختی تھی۔ مبشرہ اور اس کی ماں اس کے قدموں میں گر گئی۔ سائیں، ہمارے سجاد کو معاف کر دے،
وہ قاتل نہیں ہے، انہوں نے صرف اپنے بیٹے کی عزت بچائی تھی۔ آپ تو انصاف پسند ہے، خدا کے لیے انہیں رہا کروا دے۔ رضیہ نے سسکتے ہوئے التجا کی۔ شاہویز نے ایک سرد نظر مبشرہ پر ڈالی جو سر سے پاؤں تک کانپ رہی تھی۔ انصاف یہ کہ خون کا بدلہ خون ہو، لیکن میں نے تمہارے سجاد کو زندہ چھوڑ کر احسان کیا ہے، اب اسے سڑنے دو جیل میں۔ سائیں آپ جو کہیں گے ہم کریں گے، ہم آپ کی غلامی کریں گے، بس انہیں باہر نکال دیں۔ مبشرہ کی آواز میں کرب تھا۔ شاہویز کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ہے۔ جو میں کہوں گا وہ کرو گی؟ اسے مبشرہ کی آنکھوں میں جھانکا جہاں خوف اور معصومیت کا امتزاج تھا۔ پنچایت اور کڑی شرط معاملہ صرف ماں بیٹی تک نہیں رہے گا۔ گاؤں کے بزرگوں اور پنچایت نے بھی محسوس کیا کہ سجاد نے جو کیا وہ مجبوری تھی، اس لیے انہوں نے شاہویز پر دباؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ پنچایت شاہویز کے ڈیرے پر بیٹھی۔ شاہویز سائیں، سجاد ایک غریب آدمی ہے، اصغر خان صاحب نے غلطی کی ہے، اسی لیے یہ سب ہوا۔ ہم سب کی جولیاں آپ کے سامنے پھیلی ہیں، اسے معاف کر دی، پنچایت کے سربراہ نے کہا۔ شاہویز اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے سب کو دیکھا اور پھر بلند آواز میں بولا، ٹھیک ہے، اگر پورا گاؤں اور پنچایت اس کی ضمانت دے رہے تو میں اسے رہا کروا دوں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ سجاد نے میرا گھر اجاڑا ہے، میرے باپ کو مجھ سے چھینا ہے، اس کی تلافی ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے۔ سجاد کی بیٹی مبشرہ میرے ساتھ نکاح کرے گی اور اسی حویلی میں بنی بن کرے گی۔ اگر اسے منظور ہے تو سجاد آج ہی آزاد ہو جائے گا، ورنہ وہ جیل میں ہی مرے گا۔ ڈرائنگ روم میں سناٹا چھا گیا۔ مبشرہ جو باہر کھڑی ہے سب سن رہی تھی۔ محسوس ہوا جیسے اس کی گرد کی دیواریں ڈھہ گئی ہوں۔ بنی، وہ ایک تعلیم یافتہ لڑکی جو ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھ رہی تھی، اسے ایک دشمن کے گھر کی بھیڑ چڑھایا جا رہا تھا۔ رضیہ نے اسے گلے لگا لیا۔ نہیں سائیں، یہ ظلم نہ کرے، میری بیٹی معصوم ہے۔ مبشرہ نے اپنے باپ کا چہرہ سوچا جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بوڑھا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی سسکیوں کو ضبط کیا اور آگے بڑھی۔ مجھے منظور ہے، اگر میرے بابا کی زندگی کی قیمت میرا نکاح تو میں تیار ہوں۔ نکاح اور انتقام کا آغاز نکاح نہایت سادگی اور بوجھل فضا میں ہوا۔ کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی ڈھول تاشے نہیں تھے۔ مبشرہ جو کبھی پھولوں کے گہنوں کے خواب دیکھتی تھی، آج ماتمی لباس جیسے جوڑے میں شاہویز کے نکاح میں آ گئی۔ سجاد رہا تو ہو گیا، مگر جب اسے پتہ چلا کہ اس کی آزادی کی قیمت کیا ہے تو وہ جیتے جی مر گیا۔ حویلی کی پہلی رات مبشرہ کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھی۔ شاہویز کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں پھول نہیں بلکہ نفرت کی چنگاریاں تھیں۔ تمہارا کیا خیال تھا؟ تم یہاں کی ملکہ بن کر رہو گی؟ شاہویز اس کا جبڑا سختی سے دبوچا۔ تو میرے لیے صرف اس قاتل کی نشانی ہو جس نے میرے باپ کو مارا ہے۔ میں تمہارے حسن کو مٹی میں ملا دوں گا۔ مبشرہ نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے آنسو شاہویز کی انگلیوں پر گرے، مگر وہ پتھر کا انسان تھا۔ اسے مبشرہ کو فرش پر دھکا دے دیا۔ آج سے تم اس گھر کی بہو نہیں بلکہ سب سے ادنا ملازمہ ہو۔ تمہارا کام کچن سے شروع ہوگا اور استبل پر ختم ہوگا، اور یاد رکھنا اگر بھاگنے کی کوشش کی تو تمہارا باپ دوبارہ اسی جیل میں ہوگا۔ مشقت کی زندگی اگلی صبح سے ہی مبشرہ کی آزمائش شروع ہو گئی۔ ملازمہ جو شاہویز کی ماں کی وفادار تھی، اسے کڑی نگاہوں سے دیکھتی اور اس سے وہ کام کرواتی جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچے تھے۔ چلو لڑکی، یہ برتن صاف کرو، پھر جانوروں کا باڑا صاف کرنا ہے۔ ملازمہ نے اسے ٹھوکر مار کر اٹھایا۔ مبشرہ کے نازک ہاتھ جو کبھی قلم پکڑتے تھے اب گوبر اٹھانے اور بھاری دیگیں دھونے پر مجبور تھے۔ شاہویز اسے کچن میں کام کرتے دیکھتا تو جان بوجھ کر اس پر طنز کرتا، کبھی اس کے بنائے ہوئے کھانے کو فرش پر پھینک دیتا اور کبھی اسے سب کے سامنے ذلیل کرتا۔ ایک رات جب وہ تھک کر چور ہو چکی تھی اور اسے کھانے کے لیے صرف سوکھی روٹی ملی تھی، وہ صحن میں بیٹھ کر آسمان کو دیکھنے لگی۔ کیا یہی میرے خوابوں کی تعبیر تھی؟ کیا ڈاکٹر بننے کا سفر اس گوبر کے ڈھیر پر ختم ہونا تھا؟ اسی وقت شاہویز وہاں سے گزرا۔ اس نے مبشرہ کو روتے دیکھا تو رک گیا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ایک لمحے کے لیے خلش ہوئی، مگر پھر اسے اپنے باپ کی خون آلود لاش یاد آ گئی۔ رو مت، ابھی تو سزا شروع ہوئی ہے۔ کل صبح تمہیں گاؤں کے کنویں سے پانی بھر کر لانا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ سجاد کی بیٹی اب شاہویز سائیں کی باندھی ہے، اس نے بے رحمی سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مبشرہ نے گھٹنوں میں سر دے لیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ شاہویز کا غصہ ایک باپ کا بدلہ نہیں تھا، بلکہ وہ اس کی روح کو
कुचलना चाहता था। उसे शहर याद आ रहा था, उसकी किताबें, उसके اساتذہ और वो सफेद कोट जो उसे पहनना था। सब कुछ एक पल में राख हो गया था। हवेली की दीवारें उसे काटने को दौड़ती थी। बीबी साईं, शावेज की मां का रवैया भी इंतहाई हितक अमेज था। वो हर वक्त उसे कातिल की बेटी कहकर पुकारती थी। एक दिन जब मुबशरा बरामदे में पोछा लगा रही थी, बीबी साईं ने जानबूझकर गर्म चाय का कप उसके हाथों पर गिरा दिया। उफ, देखकर काम नहीं कर सकती, बिल्कुल अपने बाप की तरह बदतमीज हो। मुबशरा के हाथ जल रहे थे, मगर वो खामोश रही। वो जानती थी कि उसकी एक आह भी उसके बाप के लिए नई मुसीबत बन सकती है। शाहवेज दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी मुट्ठियां भींच गई, मगर वो अपनी मां के सामने कुछ न बोला। लेकिन उसकी नजरें मुबशरा के सुर्ख होते हाथों पर जमी थी। हवेली के दो दीवार मुबशरा के लिए किसी जिंदान से कम न थे। हर गुजरता दिन उसके लिए जिल्लत का एक नया बाग खोलता था। शाहवेज खान, जिसकी आंखों में इंतकाम का भूत सवार था, उसे एक लम्हा भी चैन से जीने नहीं देता था। लेकिन आसमान वाला जब इंसाफ पर आता तो बड़े बड़े सरकशों के सर भी झुक जाते हैं। वे काली हैबतनाक रात थी। बादल इस तरह गरज रहे थे जैसे कुदरत किसी बड़े हादसे की मनादी कर रही हो। मूसलाधार बारिश ने जमीन को दलदल बना दिया था। शाहवेज शहर से एक तवील मीटिंग के बाद वापस आ रहा था। उसके जहन में सजाद पर मुबशरा के लिए नफरत वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। आज मैं उसके साथ ऐसा सलूक करूंगा जो मरकर भी नहीं भूल पाएगी। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई जैसे वो वक्त से पहले हवेली पहुंचकर अपनी नफरत की प्यास बुझाना चाहता हूँ। अचानक एक तेज मोड़ पर गाड़ी फिसली। टायरों ने सड़क छोड़ दी और गाड़ी किसी बेजान परिंदे की तरह कलाबाजियां खाती हुई गहरी खाई में जा गिरी। लोहे का ढांचा मुड़ गया और शाहवेज का वजूद इसी मलबे में दबकर रह गया। हवेली में जब फोन की घंटी बजी तो मुबशरा सेहन में बारिश की बूंदों को देख रही थी। उसे अपना घर गुजरा वक्त सब कुछ याद आ रहा था। अपने घर में होती तो इस वक्त वो कैसे लुत्फ उठाते। पढ़ाई, जिंदगी का सुकून, आजादी, सब कुछ ही तो छिन गया था। बार बार बैल बजने पर ही बीबी साईं ने फोन उठाया और उनके हाथ से रिसीवर गिर गया। मेरा शाहवेज, मेरा बच्चा। उनकी चीख ने हवेली के सुकून को तहवाला कर दिया। शाहवेज को जब अस्पताल लाया गया तो वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। उसकी दाएं टांग का चूरा हो चुका था और रीढ़ की हड्डी के मोहरों ने अपनी जगह छोड़ दी थी। डॉक्टर को ज्यादा पुरुमीद नहीं थे। 12 घंटे लगे थे शाहवेज का ऑपरेशन होने में। तब से वो ऑपरेशन थिएटर में था और बेजान बाहर अपनी मुलाजमा के साथ जमीन पर जाए नमाज बिछाए रोते हुए अल्लाह से अपने बेटे की सेहतयाबी के लिए दुआ मांग रही थी। जब से ये मनहूस हमारी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी से सुकून खत्म हो गया है। पहले मेरा शोहर बिछड़ कर, अब मेरा बेटा। या अल्लाह, मेरे बच्चे को लंबी जिंदगी अता कर। अस्पताल में भी जान बुरी तरह से रह जा रही थी, जबकि घर में मुबशरा यहाँ था एक एक नुक्ते को गुरे जा रही थी। अच्छा समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसा इजहार करे कि उसे रोना चाहिए या उसे दुख हुआ है अपने शौहर के साथ जो क़यामत भी दी है ना। क्या वो परेशान है? वो अपने आप से सवाल पूछे जा रही थी, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। काफी देर गुजर गई थी जब डॉक्टर कमरे से बाहर आया और मायूस अंदाज में कहने लगा, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, वो शायद अब कभी अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके। शाहवेज को जब होश आया तो वो सफेद पट्टियों में जकड़ा हुआ था। वो शख्स जो पूरे इलाके में अपनी दहशत के लिए जाना जाता था, अब एक गिलास पानी के लिए भी दूसरों का मोहताज था। उसकी खुददारी जख्मी हो चुकी थी। वो अपने कमरे में आने वाले हर शख्स पर चीखता, नर्सों को भगा देता और अद्वियात की बोतलें दीवारों पर दे मारता। बीबी साईं बूढ़ी थी, उनका अपना दिल डूब रहा था। मुलाजिम शाहवेज के कहर से डरकर कमरे के करीब भी नहीं जाते थे। ऐसे में मुबशरा ने, जिसे शाहवेज ने बांदी कहा था, एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने अपने दुपट्टे को मजबूती से सर पर लपेटा और शाहवेज के कमरे में कदम रखा। शाहवेज ने उसे देखते ही गुस्से से दांत पीस ली। तुम यहाँ मेरी लाचारी का तमाशा देखने आई हो? जाओ यहाँ से, वरना मैं। वो अपनी माजूरी की वजह से जुमला मुकम्मल न कर सका और बेबसी से तड़पने लगा। मुबशरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जमीन पर गिरे हुए शीशे के टुकड़े समेटे, सराही से पानी का गिलास भरा और नहायत नरमी से उसके लबों से लगा दिया। शाहवेज ने झटके से गिलास हटाना चाहा, मगर मुबशरा की आंखों में मौजूद ठहराव और सब्र ने उसे साकत कर दिया।
اس دن سے ایک خاموش جنگ شروع ہو گئی۔ شاویز اسے جھڑکتا، اسے قاتل کی بیٹی کہتا، اس کے منہ پر تلخ باتیں کہتا، مگر مبشرہ ایک خاموش سائے کی طرح اس کی خدمت میں لگی رہی۔ فصلیں سوم، شب بیداری اور سجدوں کی تڑپ، مبشرہ کی ڈیوٹی فجر سے شروع ہوتی اور آدھی رات تک جاری رہتی۔ وہ شاویز کے جسم پر پڑے زخموں کو صاف کرتی، اسے وقت پر کڑوی ادویات پلاتی، اور جب وہ درد سے کراہتا تو گھنٹوں اس کی ٹانگوں کی مالش کرتی۔ ایک رات درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ شاویز کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے دیکھا کہ مبشرہ جائے نماز پر سر رود ہے اور اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی ہے۔ یا اللہ، شاویز کو صحت دے دے، وہ بے شک مجھ پر ظلم کرتا رہا مگر وہ ایک انسان ہے، اسے اس کے پیروں پر کھڑا کر دے۔ مبشرہ کی یہ دعا شاویز کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتری۔ اس کی انا کی دیواریں پہلی بار چٹکنے لگی۔ وہ لڑکی جس اس نے پاؤں کی جوتی سمجھا تھا، اس کی زندگی کے لیے اپنی نیندیں اور سکون قربان کر رہی تھی۔ دھیرے دھیرے شاویز کا لہجہ بدلنے لگا۔ وہ اب اسے تم کہہ کر نہیں بلکہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھ کر اپنی ضرورت بیان کرتا۔ اس کے دل میں مبشرہ کے لیے ایک عجیب سی شرمندگی اور احترام پیدا ہونے لگا تھا۔ فصل چہارم، علاج کا کٹھن مرحلہ اور روانگی، مقامی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ اب آخری امید لندن کا ایک بڑا ہسپتال تھا۔ روانگی کا دن قریب آیا تو شاویز کا دل بوجھل تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا وہ مبشرہ کے بغیر ادھورا ہے۔ حویلی کی دہلیز پر جب اسے ویل چیئر پر لے جایا جا رہا تھا تو اس نے مڑ کر مبشرہ کو دیکھا۔ مبشرہ، اس کی آواز میں پہلی بار کوئی کرختگی نہیں تھی۔ میں جا رہا ہوں، شاید علاج کامیاب ہو جائے اور شاید نہ ہو، لیکن میں نے تمہیں جو دکھ دی ان کا بوجھ میرے سینے پر ہے۔ مبشرہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، آپ بس ٹھیک ہو کر لوٹے، میں آپ کی واپسی تک آپ کی صحت کے لیے مسلح پر رہوں گی۔ شاویز نے ایک لمبی سانس لی اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ 6 ماہ کا طویل انتظار شروع ہو گیا تھا۔ مبشرہ نے ان 6 مہینوں میں حویلی کے کاموں کے ساتھ ساتھ بی بی سائیں کی بھی بیٹیوں کی طرح خدمت کی، جہاں تک کہ بی بی سائیں کے دل سے بھی نفرت کا میل دھلنے لگا۔ 6 ماہ بعد ایک روشن صبح حویلی کے باہر گاڑیوں کا شور مچا۔ مبشرہ دھڑکتے دل کے ساتھ باہر آئی، گاڑی کا دروازہ کھولا اور سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ شاویز خان گاڑی سے باہر نکلا، بغیر کسی بیساکھی کے، بغیر کسی سہارے کے، وہ اپنے پیروں پر چل رہا تھا۔ بی بی سائیں نے صدقے اتارے، ملازموں نے خوشی کے نعرے لگائے، مگر شاویز کی نظریں صرف مبشرہ پر تھی۔ وہ بھیڑ کو چیرتا ہوا اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ تمہاری دعائیں قبول ہوگی مبشرہ۔ شاویز نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھاما۔ آج سے تم اس حویلی کی ملازمہ نہیں ہو، آج سے تم اس حویلی کی اصل مالکن اور میری بیوی ہو۔ تمہیں وہ تمام حقوق ملیں گے جو ایک معزز عورت کے ہوتے ہیں۔ اس دن پورے گاؤں نے دیکھا کہ نفرت کا بت پاش پاش ہو گیا تھا اور خدمت نے ایک سنگ دل انسان کو موم کر دیا تھا۔ حویلی میں فضا بدل چکی تھی۔ شاویز کی صحت یابی اور مبشرہ کی بے لوث خدمت نے ان کے درمیان نفرت کی دیواروں کو کمزور تو کر دیا تھا مگر مکمل طور پر ڈھایا نہیں تھا۔ شاویز کے دل میں اب بھی یہ خلش باقی تھی کہ اس کی بیوی ایک ایسے شخص کی بیٹی ہے جس نے اس کے باپ کا خون بہایا تھا۔ دوسری طرف مبشرہ کا دل اس بوجھ تلے دبا ہوا تھا کہ اس کے باپ کو ایک قاتل کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جبکہ وہ تو صرف اپنی بیٹی کی حرمت کے محافظ تھے۔ ایک شام جب شاویز حویلی کے کشادہ باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا، اس نے مبشرہ کو برآمدے میں اداس بیٹھے دیکھا۔ اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے پوچھا، مبشرہ، میں نے تمہیں تمہارے حقوق دے دیے، تمہیں اس حویلی کے مالکن بنا دیا، مگر تمہاری آنکھوں میں وہ پرانی چمک واپس نہیں آئی کہ اب بھی تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہے۔ مبشرہ نے تڑپ کر شاویز کی طرف دیکھا۔ پچھتاوا فیصلے پر نہیں شاویز، اس داغ پر ہے جو میرے ابا کے دامن پر لگا دیا گیا۔ آپ جانتے کہ ابا جیل سے رہا ہو کر گھر تو آگے مگر وہ گاؤں میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہے۔ لوگوں نے ایک وڈیرے کا قاتل سمجھتے ہیں، کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس رات حقیقت کیا تھی۔ شاویز کی تیوری چڑھی۔ حقیقت بھی ہے جو سب نے دیکھی۔ مبشرہ، نہیں شاویز، مبشرہ کی آواز میں ایک عجیب سی قوت تھی۔ حقیقت وہ ہے جو اس رات اس بند کمرے میں ہوئی تھی جہاں آپ کے باپ اصغر خان نے مجھے قید کیا تھا۔ انہوں نے مجھے اغوا کروایا تھا۔ شاویز میں میری عزت کے در پہ تھے۔ میرے ابا وہاں اپنی بیٹی کی لاش لینے نہیں بلکہ اس کی زندگی اور چادر بچھانے گئے تھے۔ انہوں نے منتیں کی، پیروں میں پگڑی رکھی مگر
خان صاحب نے ان پر بندوق تان لی۔ کیا ایک باپ کو یہ حق بھی نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی عصمت بچانے کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ شاویز ساکت رہ گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں گرم سیسا انڈیل دیا ہو۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میرا باپ ایسے نہیں کر سکتے۔ اسی وقت حویلی کا پرانا ملازم بابا خیرو، جو برسوں سے خاموشی کا زہر پی رہا تھا، لرزتے قدموں سے سامنے آیا۔ سائیں، بی بی سچ کہہ رہی ہیں، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ میں اس منحوس رات اصغر خان صاحب کے ساتھ فارم ہاؤس پر تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ صاحب اس بچی کو زبردستی گھسیٹ کر اندر لے گئے تھے۔ سجاد بھائی نے گڑ گڑا کر کہا تھا، خان جی میں آپ کا مزارع ہوں، میری غیرت کو مت پامال کرے۔ مگر صاحب پر شیطان سوار تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ صاحب نے پہلی گولی چلائی تھی، سجاد بھائی نے تو صرف اپنی جان اور بیٹی بچائی تھی۔ ہم سب خوف کے مارے چپ رہے، کیونکہ ہم خان صاحب کے ظلم سے ڈرتے تھے۔ فصل دوم ندامت کے آنسو اور تلافی کی راہ ملازم کی گواہی نے شاویز کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ جس باپ کو دیوتا سمجھتا تھا وہ ایک درندہ نکلا۔ اسے اپنی ہر وہ زیادتی یاد آئی جو اس نے مبشرہ کے ساتھ کی تھی۔ اسے وہ راتیں یاد آئیں جب اس نے مبشرہ کو بھوکھا رکھا۔ اسے وہ تانے یاد آئے جو اسے روز دیتا تھا۔ شاویز کا غرور مٹی میں مل گیا۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا اور اپنی ہتھیلیوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو مبشرہ، میں نے تم پر اور تمہارے خاندان پر بہت ظلم کیا۔ میں نے غیرت مند باپ کو قاتل سمجھا اور ایک پاک دامن لڑکی کو باندی بنا کر رکھا۔ شاویز کی آواز ندامت سے بھری ہوئی تھی۔ مبشر نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ شاویز، میں نے آپ کو اس دن معاف کر دیا تھا جس دن آپ نے میری خدمت کو پہچانا۔ اب بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ابا کو ان کا کھویا ہوا وقار واپس ملے۔ شاویز نے اسی وقت فیصلہ کیا۔ اس نے سجاد اور رضیہ بی بی کو حویلی بلوایا۔ جب وہ بوڑھے ماں باپ ڈرتے سہمے حویلی پہنچے تو شاویز نے پورے گاؤں کے سامنے سجاد کے ہاتھ چوم لیے۔ اس نے سریعان اعتراف کیا کہ سجاد بے گناہ ہے اور اصل قصوروار اس کا اپنا باپ تھا۔ شاویز نے سجاد کو گلے لگایا اور انہیں وہ عزت دی جس کے وہ حقدار تھے۔ شاویز نے مبشرہ کو مکمل اجازت دے دی کہ وہ جب چاہے اپنے ماں باپ کے پاس جا سکتی ہے اور ان کی خدمت کر سکتی ہے۔ شاویز نے اپنی غلطیوں کا کفارہ صرف معافی تک محدود نہیں رکھا۔ ایک صبح اس نے مبشرہ کے سامنے ایک فائل دیکھی۔ مبشرہ نے کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ شہر کے سب سے بڑے میڈیکل کالج میں اس کے داخلے کے کاغذات تھے۔ تمہارا خواب ادھورا رہ گیا تھا مبشرہ، مگر اب نہیں، تم شہر جاؤ گی، اپنی پڑھائی مکمل کرو گی اور میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ شاویز کی آنکھوں میں اب سچی محبت تھی۔ اگلے چند سال مبشرہ کی محنت اور شاویز کی سرپرستی کے سال تھے۔ شاویز نے شہر میں ایک گھر لیا اور مبشرہ کی پڑھائی کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی۔ مبشرہ نے اپنی تمام تر توجہ پڑھائی پر مرکوز کر دی، کیونکہ اسے نہ صرف اپنا خواب پورا کرنا تھا بلکہ اپنے باپ کا سر فخر سے بلند کرنا تھا۔ شاویز اکثر اسے کالج چھوڑنے جاتا اور اس کی کامیابیوں پر فخر محسوس کرتا۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب مبشرہ نے میڈیکل کی ڈگری حاصل کر لی۔ جس دن اس نے سفید کوٹ پہنا اور اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈالا، سجاد اور رضیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ ان کی بیٹی اب ڈاکٹر مبشرہ بن چکی تھی۔ ڈاکٹر بننے کے بعد مبشرہ کے پاس شہر کے بڑے ہسپتالوں میں نوکری کے بہت مواقع تھے، مگر اس نے شاویز سے خواہش ظاہر کی، میں اپنے گاؤں میں ایک کلینک کھولنا چاہتی ہوں۔ میں ان غریبوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں جنہیں علاج کے لیے شہر تک رسائی نہیں ملتی۔ شاویز نے مسکرا کر اس کی تائید کی۔ اس نے گاؤں کے مرکز میں ایک جدید کلینک بنوایا۔ جس دن اس کلینک کا افتتاح ہوا، پورا گاؤں وہاں موجود تھا۔ سجاد اپنی بیٹی کے کلینک کی تختی دیکھ کر سجدہ ریز ہو گیا۔ وہی لوگ جو کبھی اسے حقارت سے دیکھتے تھے آج اس کی بیٹی سے علاج کروانے کے لیے کردار میں کھڑے تھے۔ مبشرہ نے نہ صرف بیماروں کا علاج کیا بلکہ گاؤں کی لڑکیوں کے لیے تعلیم کی اہمیت پر کام شروع کیا۔ شاویز اس کے ہر قدم پر اس کا ہمسفر تھا۔ اب حویلی میں بنی کا کوئی تصور نہیں تھا، وہاں صرف ایک ڈاکٹر اور اس کے چاہنے والے شوہر کی خوبصورت زندگی تھی۔ رات کے وقت جب چاند اپنی پوری آبتاب کے ساتھ حویلی کے صحن میں چمکتا تو مبشرہ اور شاویز ایک ساتھ بیٹھے اپنے ماضی کو یاد کرتے۔ وہ ماضی جو تلخ تھا مگر جس نے انہیں صبر اور سچائی کی طاقت سکھائی۔ مبشرہ اب صرف ایک بیوی نہیں تھی، وہ ایک خاندان کا مان اور پورے گاؤں کی مسیحا تھی۔ جزا کا قہر اب
جزا کی رحمت میں بدل چکا تھا۔ تو دیگر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر اگر آپ ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔